میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، ایک سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہماری عقل نہیں دے گی، اس کا جواب وحی دے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف دے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا والی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو جب شہداء کو یہ عظیم مقام حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کا مقام اس سے کہیں بلند ہے۔ اس حدیث شریف کو محدثین نے نقل کیا ہے۔ امام ابو یعلا نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہیقی نے اسے صحیح قرار دیا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح نقل فرمائی، علامہ حیثمی نے فرمایا کہ اس کے راوی ثقہ ہے، اور علامہ مناوی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ تو لیکن میرے دوستو ذرا سوچو، اللہ کے نبی اپنے قبروں میں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور ہم زندہ ہو کر بھی نمازوں سے غافل ہیں۔ وہ برزخ میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ہم دنیا کی چند گھڑیوں میں بھی سجدہ کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف صرف انبیاء کی فضیلت بتانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں جگانے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت تھی، وصال کے بعد برزخی زندگی بھی عبادت سے مزین ہے۔ تو ایک امتی کی زندگی کی پہچان بھی نماز، تلاوت، ذکر اور اطاعت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انبیاء علیہم السلام کی برزخی زندگی ہماری دنیاوی زندگی جیسے نہیں ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، ان کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، ان پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی کامل اتباع اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔